مسلموں کا یہ غیر مسلم میں ایک مسلمان لڑکی میں دونوں میں دوستی تھی. اب غیر مسلم لڑکی تھی وہ ذرا تھوڑے سے شدت پسند گھرانے کی تھی. اچھا ان دونوں میں دوستی تھی, یہ قرآن پڑھتی تھی, پڑوسن تھی ایک دوسرے کی. قرآن یہ پڑھ لیا تو یہ بولی تو کیا پڑھتی ہے, تیری امی تجھ کو کیا پڑھاتی ہے؟ تو بولی میں تو قرآن پڑھتی ہوں. تو مجھے بھی پڑھا دیں گی, مجھے کچھ اچھا لگتا ہے تیرا یہ قرآن. تو وہ چھوٹی سی بچی ہے 8-9 سال کی, اس نے کہا ٹھیک ہے تو بھی میری امی سے پوچھ لے. اس کی ماں بولی کیا سے بولی آپ مجھے قرآن پڑھا دو گی؟ تو کہا اگر تو اپنے گھر میں ذکر نہیں کرے گی تو پڑھا. قرآن میں پڑھا, اس نے کہا پڑھا دو گی, کہاں پڑھا. اور قرآن ہر بیماری کی شفا اسی میں ہے, دل کے دھڑکنے کی دوا اسی میں ہے, گھر کی بیماریوں کی شفا اسی میں ہے, جنات سے حفاظت اسی میں ہے, جادو سے حفاظت اسی میں ہے. یہی تو قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ شفا ہے, رحمت ہے مومنین کے لیے. ابن عباس فرماتے ہیں یہ قرآن روحانی ساری بیماریوں کا علاج اسی میں ہے, اور جسم کی ساری جسمانی ساری بیماریوں کا علاج بھی اسی میں ہے. یہ قرآن اب پڑھتا کون ہے؟ اب ذرا غور کریں, قرآن ہدی للناس ہے. قرآن صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں, انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدی للناس ہے یہ قرآن. اور اسی وجہ سے اس لڑکی نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا, اس مسلمان سے پہلے پڑھ لیا, اللہ کی قدرت. اس کے بعد اس نے حافظہ شروع کیا, اس نے بھی حافظہ شروع کر دیا. میاں یہ 14-15 سال کی عمر میں پہلے شادی ہو جاتی تھی, یہ 15 سال کی عمر میں حافظہ بن گئی. اپنے ماں باپ سے چھپائے ہوئے ہے, مگر ایک دن جب رشتہ ہوا اس کا تو ملا علی کے سامنے آ کے رونے لگی, اے میرے قرآن پڑھانے والی, اے مجھ پہ احسان کرنے والی, اب میرا رشتہ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑا کٹر سخت دشمن ہے اسلام کا, قرآن کا. اب میری شادی اس سے اگر منع کر دی تو پھر مجھے میرے ماں باپ قتل کر دیں گے, اور اگر میں نے پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں اب کیا کروں؟ اب میرا دل گھبراتا ہے, نہ میں قرآن نہیں چھوڑ سکتی, قرآن مجھ سے چھوٹے گا نہیں. جب وہ روئی تو اس کی وہ جو آپا تھی, اس کی قرآن پڑھنے والی باجی, اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میری لاڈلی بالکل ضد تھوڑا نہ کر, یہ قرآن چھپا کے لے جا, اس قرآن سے تجھے محبت ہے, یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا. یہی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اعجاز قرآن, نعرہ حیدری. میرے حضور فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کے گھر پہ رحمتیں اترتی ہیں. فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک رحمتیں اترتی ہیں. بولا قرآن اس نے چھپا کے اس کو دے دیا, شادی ہو گئی, ایک بچہ 2 بچے, ادھر آدمی چلا جاتا ادھر کمرہ بند کر کے روتی, اے مولا میرے ایمان کی حفاظت کرنا, میرے رب تو نے مجھے قرآن کی دولت دی ہے تو اس پہ کرم کرنا, اپنا فضل کرنا, استقامت عطا فرمانا. ایک دن 2 بچے بھی ہو گئے, کافی سال گزر گئے شادی کو. ایک دن آدمی آ کے رونے لگا, اب کیا ہوا کہ طبیعت خراب چل رہی تھی, آج چیک اپ کرا کے آیا ہوں. تو ڈاکٹر نے کہا آخری درجے کا تجھے کینسر ہے, تو کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا. پھر بچوں کے ہاتھ پھیرے اور روئے, اور بیوی کو دیکھ کے روئے کہ تو کتنی نیک عورت ہے, میرے بچے کتنے شریف ہیں, اب میں ان سب کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. کینسر کا مریض اللہ اکبر کیسے درد سے مرتا ہے, کیسے بھیانک طریقے سے وہ مرتا ہے. اس کی موت ہوتی ہے کہ وہ اپنی موت کے دن گنتا ہے اپنے بچوں کو. وہ رونے لگا, اور جب وہ رویا زیادہ تو اس کی عورت بولی اگر تم وعدہ کرو کہ میری بات ایک مان جاؤ گے تو میں تمہارا علاج کر سکتی ہوں. اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے تو کیا کہے گی, میں سارے اسپتالوں سے لا علاج مریض ہوں, تو میرا علاج کر سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں اگر تم وعدہ کرو. کہا میں وعدہ کرتا ہوں, ٹھیک ہو گیا, جو تو کہے گی وہی کروں گا. کہا پھر ٹھیک ہے, ایک ہی بات میری ماننی ہوگی. کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اندر گئی, اس نے پھر اپنی ساری محنت کو ایک جگہ جمع کیا, پہلے مصلی بچھایا, وضو کیا, اور اس کے بعد پھوٹ پھوٹ کے سجدے میں روئی. پھر قرآن کو کھولا, اس نے دیکھا تھا میری جو ملانی تھی, مجھے قرآن پڑھانے والی میری مولون, وہ کیا کرتی تھی جب کوئی بیمار آتا تھا تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتی تھی پانی پر. اس نے پھر اس قرآن کو کھولا اور پھر شروع ہو گئی. آج اس قرآن کی کوئی قدر و قیمت ہماری نظروں میں نہیں رہی. آج اللہ کے قرآن سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے. یہ وہی قرآن ہے جسے نیزے پہ چڑھ کے حسین نے پڑھ کے دکھایا تھا کتنا ضروری ہے یہ قرآن.
کہ جان جائے مگر قرآن نہ جائے، کہاں کون قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اتنی کسی کی آواز پسند نہیں جتنا قرآن پڑھنے والے کی آواز پسند ہے، اتنی کوئی آواز اس کو پسند نہیں جتنا پیار وہ قرآن پڑھنے والے سے کرتا ہے۔ توجہ کریں، ذرا غور کریں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جب یہ پہنچی ایاک نعبد و ایاک نستعین پر تو یہ وہاں جا کے پھوٹ کے روئی، مالک مجھ پہ کرم کر دینا، میں تیری کمزور بندی ہوں، تو طاقتور رب ہے۔ یہ ایسی روئی روئی رو کے بولی، روز قرآن پڑھ کے اپنے آدمی کو پلاتی تھی۔ اللہ کا کرم دیکھو، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ قرآن پڑھتے 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 حالات یہ ہوا کہ کئی مہینوں کے بعد آدمی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کی گھبراہٹ ختم، بے چینی ختم، آگ جو اندر لگتی تھی وہ سب ختم۔ اس نے کہا ایک بار چیک تو کرا کے آؤں۔ جب چیک کرا کے رپورٹ دیکھی تو حیرت میں پڑ گیا۔ ڈاکٹر بولا تو جادوگر ہے، جادو کیا ہے تو نے، تیرے اندر ایسا لگتا ہی نہیں کبھی کینسر تھا تجھے، یہ بتا تو نے کیا کیا ہے اپنے جسم پہ۔ دوسری مرتبہ رپورٹ کی پھر بھی صاف، تیسری مرتبہ رپورٹ کی پھر بھی صاف۔ وہ ڈاکٹر مطمئن ہو کے بولا تجھے بھائی کینسر اب نہیں ہے، اب تو بالکل ٹھیک ہے۔ گھر میں اپنی بیوی کے پاس آ کے رونے لگا۔ بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہ تو نے مجھے کیا پڑا پلایا ہے؟ یہ کون سی دوا پلائی؟ کون سے حکیم کی؟ یا کسی حکیم کی دوا نہیں پلائی؟ یا پھر کہ تو اگر غصہ نہ کرے تو بتاؤں گی کہاں۔ رو کے بولی تو جس قرآن سے نفرت کرتا ہے، جس نبی سے نفرت کرتا ہے، میں نے اسی کے قدر نازل کرتا قرآن کو، اللہ کے کلام کو پڑھ کے تجھے سنایا ہے، اور اسی کا دم پڑھ کے تجھے پھوٹ کے پلایا ہے۔ آدمی بولا ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دے۔ کہا کیوں؟ کہ جب رب کو نہیں مانتا تھا تب تو یہ شفا ہو گئی، اب جب قرآن والے کو مانوں گا تو کیا ہوگا؟ اے میری بہنوں میری بیٹیوں، کھولو قرآن، ہر چیز کا جواب قرآن میں ہے، ہر غیر مسلم کی جواب قرآن میں ہے، ہر دنیا کے اسلام کے دشمنوں کا جواب کسی میاں کے پاس نہیں، کسی مولوی کے پاس نہیں، قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کو کھولو، اس کی تلاوت کرو، اگر تم قرآن کے ہو گئے تو قرآن والا تمہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، فیضان قرآن پاک، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید شباب حسین صاحب جیسا بھی پڑھنا جانتی ہو میری بہنیں، صبح صبح کھولے قرآن۔ پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو کہتے تھے نانی تک دیکھو، ہے نا، نانی ٹھیک ہوگی تو بیٹی، اور بیٹی ٹھیک ہوگی تو اس کی بیٹی بھی۔ اب تو کچھ نہیں چاہیے، بس پیسہ ویسا ہو۔ شریف لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، مالداروں کی بگڑی کی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے، اور وہ بگڑی بھی پھر جا کے گھر بھی بگاڑ رہی ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا اپنی پھوپھی جان کو، سیدہ زینب کو، کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کے بچوں کی لاشیں آئیں مگر وہ قرآن پڑھ رہی تھی۔ جلدی بولو جلدی بولو، اگر تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے ذرا سوچو تو قرآن پڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ 6 سال کی عمر میں قرآن پڑھائی تھی۔ ایک بار مدینے میں تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا سر سے دوپٹہ نیچے کو آ گیا۔ یہ میری بات آج لکھ لینا، آج کے بعد پھر کبھی کوئی بتائے نہ بتائے، اگر اپنی بہن بیٹی کو بچپن سے پردے والا بنانا چاہتے ہو تو 6 سال کی عمر میں سر پہ دوپٹہ رکھ دینا۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ مر جائے گی بڑے ہو کے مگر سر پہ سے دوپٹہ نہیں ہٹے گا۔ مگر اگر تم نے اس کو 10 سال کی عمر تک پردہ نہیں کرایا تو پھر بھول جاؤ تم اس کو پردہ کرا پاؤ گے، کیونکہ اس کی عادت سے یہ سب نکل گیا، عادت اس کی نکل گئی۔ قرآن پڑھ رہی ہے سیدہ زینب، سر سے دوپٹہ نیچے گرا، خاتون جنت آ کے بولی زینب سر پہ دوپٹہ رکھو، اور سر پہ دوپٹہ رکھ دیا۔ سیدہ زینب نے کہا کیوں امی جان آپ نے میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھ دیا؟ 6 سال کی بچی پہ کوئی پردہ فرض نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مگر سیدہ زینب نے جب پوچھا تو خاتون جنت نے کہا اس وجہ سے جو لڑکی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی اس سے تیرے نانا ناراض ہو جاتے ہیں۔ نانا
آنا اور ناراضگی زینب رونے لگی. سیدہ فاطمہ آ کے چھپا رہی, میری زینب چپ جا, اب تو تیرے سر پہ دوپٹہ ہے. کہنے لگی امی جان میرے نانا سے کہہ دینا اس بار مجھے معاف کر دے, اگلی بار تو گردن کٹا دوں گی مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹاؤں گی. اور پھر وہ دیکھا بھی کہ سر پہ سے وہ قرآن پڑھ رہی ہے, ان کے بچے شہید ہو گئے, قرآن پڑھ رہی ہے, ان کے بھائی کی لاشیں آ گئی, قرآن پڑھ رہی ہے. انہوں نے 5000 کلومیٹر کا سفر کربلا سے لے کے دمشق تک, دمشق سے لے کر کے مدینے تک کیا. کبھی قرآن ان کا قضا نہیں ہوا, نماز ان کی قضا نہیں ہوئی. امام زین العابدین کہتے ہیں یہ کہاں سے سیکھا قرآن پڑھنا؟ لگی اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا. میں زیادہ لمبی باتیں نہیں کروں گا, میں تو چاہتا ہوں میری کوئی ایک بہن میری بات مان لے, اور جب وہ بخشی جائے تو قیامت کے دن مجھے بھی آواز دے کے کہہ دے قیامت میں, یا اللہ یہ مولوی جو جا رہا ہے نا یہ اس کو بھی بخش دے, چونکہ اس کی باتیں میرے دل پہ لگ گئی تھی. یہ نیت ہے. کوئی میری ایک بیٹی ہوگی, کوئی میری ایک بہن ہوگی, کوئی تو ہوگی میری بہن جس کے دل میں یہ بات آئے گی. ابھی 7واں مہینہ چل رہا ہے, میری امی دنیا سے چلی گئی. میں نے اس کو قبر میں رکھا ہے جس نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا. یہ بات میں آپ سے اس وجہ سے کر رہا ہوں, نہ میرے باپ ہیں نہ میری ماں ہے. اگر آپ کے ہیں تو ان کی قدر کر لو. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو وہی تھی جو ماں باپ کے سائے میں گزاری. اب تو بغیر سائے کے پیڑ ہے نا پیڑ. غوث پاک سے پوچھا کہ آپ بتائیے باپ کا مقام زندگی میں کیا ہے؟ فرمایا جیسے تپتی ہوئی دھوپ میں ایک چھاؤں دار درخت ہے ویسے ہی باپ ہے زندگی کی دھوپ میں. ماں کیا ہے بتاؤں, ماں کیا ہے؟ جب تک ماں ہوتی ہے تب تک کی بیٹیوں کے میکے ہوتے ہیں. ماں چلی جائے تو پھر میکا ختم ہو جاتا ہے. ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بیٹوں کا بھی خیال رکھتی ہے, بیٹیوں کا بھی رکھتی ہے. گھر میں آپ جائیے, اگر مزدور کا بھی گھر ہے اور اس میں ماں باپ بیٹھے ہیں تو بہت خوبصورت گھر لگتا ہے, دیکھنے کو دل کرتا ہے. اور اگر بہت بڑا گھر ہو, عظیم الشان گھر ہو, محل بنے ہوئے ہوں, مگر ماں اور باپ نہ ہو تو گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے. آج ماں باپ ہیں, کل قبر میں مر جائیں گے تو پھر قبر پہ جا کے رو گے تو پھر کیا فائدہ؟ باپ اس دن نہیں مرتا جس دن اس کی موت آتی ہے, وہ مرتا اس دن ہے جس دن اس کا بیٹا اس پہ آواز زور سے بات کرتا ہے. اس دن باپ کی پوری ہمت دم توڑ جاتی ہے جس دن بیٹا اس سے بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا. ایک عاشق رسول ہے, آخری بات ہے, دھیان سے سننا میرے دوستو, بہت دھیان سے سننا, آخری بات ہے میری. اگر آپ یہ کہیں کہ میں شباہت حسین, میں عاشق رسول نہیں ہوں, آپ اگر اپنے دل میں خیال رکھیں تو آپ کو ایسا کہنا نہیں چاہیے, گناہ ہے ایسا کہنا, سوچنا, حسن ظن رکھنا چاہیے. مگر اگر آپ رکھیں گے بھی اس طرح کی بات تو آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کہیں گے نفیس حبیبی صاحب جو ہیں عاشق رسول نہیں ہیں تو آپ کے ایمان پہ فرق کوئی پڑنے والا نہیں ہے. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں جس کا نام لے رہا ہوں اگر اس کے بارے میں آپ نے سوچ لیا نا یہ عاشق رسول نہیں ہے تو آپ کے ایمان پہ فرق یہ پڑے گا, اب برباد ہو جائیں گے, ایمان ختم ہو جائے گا. ایسا بھی کون عاشق ہے؟ ہاں ایسا عاشق ہے, اس کا نام اویس قرنی ہے. جیسے کوئی مدینے سے آتا ہے نا تو ہم پوچھتے ہیں بتاؤ گلیاں حضور کے روزے کی کیسی ہیں, کیسے ہیں وہ در و بام, کیسا ہے وہ گنبد, کیسا ہے وہ حضور کا روزہ,
جہاں پہ میرے نبی پاک تشریف رکھتے ہیں، اور ایسے ہی جب کوئی مکے مدینے سے آتا تھا نا تو پوچھتے تو اویس کرنی اپنے قرن میں اپنی ماں کے حجرے سے باہر نکلتے تھے، ماں کو فالش تھا، پوچھتے تھے اے آنے والے یہ تو بتا دے میرے محبوب کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، میرے سرکار کی میں نے حضور کو دیکھا کبھی نہیں، کبھی بتا تو ہی بتا دے کہ حضور کیسے ہیں۔ اور وہ جب ماں نے دیکھا نا تو ماں بولی بہت پیار کرتا ہے، کہا ہاں کرتا ہوں، مگر تجھے چھوڑ کے نہ جاؤں گا ماں، تو پیرالائسس ہے، میرے نبی کا فرمان ہے اگر ماں باپ گھر میں ہیں تو جہاد پہ نہ جاؤ، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے، نہ جاؤں گا ماں۔ ماں بولی نہیں بیٹے میں تجھے 3 پہر کی اجازت دیتی ہوں، ایسے 2 پہر 6 پہر، یہ 3 پہر ایسے ہی پہر سے گنا جاتا تھا، جا چلا جا۔ تو اویس نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، نکل گئے، میری طرف دیکھو، نکل گئے۔ اللہ اکبر، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کی طرف چلے ہیں، مدینے میں پہنچے، حضور کے دروازے پہ پہنچے، داتا لاہوری لکھتے ہیں، قطب لاہوری آواز دیتے ہیں حضور تشریف رکھتے ہیں، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہ میرا نام اویس ہے، میں بکریاں چرانے والا چرواہا ہوں، میں حضور سے ملنے کے لیے، حضور کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ کہ حضور تو نہیں ہے، صبح آ جائیں گے، دیدار کر کے چلا جانا۔ باہر سے کسی کی حسرتوں نے دم توڑا، کوئی سسک کے اور بلک کے اور ہمک کے رویا، کسی نے بہت زور سے کسی کے دل نے دھڑکنا شروع کیا۔ سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے، سمٹ کر ایک نقطے پر بکھرنا کتنا مشکل ہے۔ مدینے میں جا کے بندہ کھڑا ہے، اما عائشہ نے کہا کہ بولتے نہیں مسافر؟ اندر سے آواز آئی، عرض کی میری ماں عائشہ حضور سے عرض کر دینا میرے آقا کریم سے کہ میں نہیں رک سکتا، میری ماں بیمار ہے، اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جا رہا ہوں، حضور آئے تو کہہ دینا میرا سلام۔ وہ چرواہا، وہ کپڑے جس کے پھٹے ہوئے پہمد لگے ہوئے جسم پہ، جو بوری کا لباس پہنے ہوئے تھا، وہ سلام کہہ کے گیا ہے، چلا گیا۔ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کس دل سے آئے ہیں۔ چلے گئے مدینے سے رخصت ہو کے، جب پہنچے صبح کو حضور آئے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا عائشہ بڑا نور ہے میرے دروازے پر، بڑی خوشبو آ رہی ہیں، کون آیا تھا؟ اور اس کی حضور ایک کپڑوں پہ پیمن بوری کا ٹائٹ کا لباس پہن کے کوئی چرواہا آیا تھا، اس کا نام اویس تھا، ماں کا بڑا فرما بردار تھا، یہ کہہ کے گیا ہے میری ماں سے مجھے وقت کی اجازت نہیں ہے، حضور سے عرض کر دینا سلام میرا۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا میرا ممبر لگاؤ صحابہ، میرا ممبر لگاؤ، ممبر ادھر سارے صحابہ ادھر، حضور نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ سنو، میرا ایک عاشق ہے، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، علی تو بھی سن، میرا عاشق ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، اویس، اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، اس کی دعا اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گا ٹھہر جا اویس، اویس ٹھہرے گا، اللہ فرمائے گا ادھر میرے محبوب کے وہ امتی ہیں جو جہنمی ہیں، تو اشارہ کر دے میں تیرے اشارے سے جہنمی کو جنتی بناؤں گا۔ کہتے ہیں اویس اشارہ کرے گا جہنمی جنتی ہو جائیں گے، اللہ فرمائے گا یہ ماں باپ کا بدلہ ہے، او کہاں بھاگے پھرتے ہو، کس پیر کے پاس بھاگے پھر رہے ہو، کون سے مزار کے پاس بھاگے پھر رہے ہو، کسی کے پاس نہ جاؤ، ماں باپ اگر ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اور بیٹھنے کے بعد ان سے نیاز حاصل کرو۔ کون سے پیر کی کتنی دعا قبول ہوتی ہے کچھ نہیں پتا، نہ کوئی گارنٹی ہے، مگر ماں باپ کی دعا کی گارنٹی میرے نبی فرماتے ہیں جب ماں دعا کرتی ہے اور باپ دعا کرتا ہے تو ایسے لگتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں لگتی ہیں۔ کبھی ماں کی قدموں میں بیٹھ کے دعائیں لو، ماں سے دعائیں لیا کرو۔ او میرے دوستوں میرے بھائیوں، ایک بار یہ ماں باپ چلے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تمہاری جنت بھی ہیں اور یہ تمہاری دوزخ بھی ہے۔ میری تقریر کو 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا، میں ختم کرنا اپنی بات کو، مگر ایک بات کہہ کے کہ دیکھو بعد میں قبر میں ٹھنڈی مٹی سے رونے میں کوئی فائدہ، جی باپ سے ایک بار سلام کیا کرو۔ سب کو سلام کرنے کا کیا مطلب ہے؟
باپ کو بھی سلام کیا کرو، سبحان اللہ، گھر سے نکلا کرو، کبھی شام کو ابا لیٹا ہوا کرے نا تو کبھی پاؤں دبایا کرو۔ خدا کی قسم مرسڈیز چلانے میں مزہ نہیں آتا جو باپ کے پاؤں دبانے میں مزہ آتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک، ہاں، ماں کے لیے کبھی اس کی ضرورت کے سامان لے کے آیا کرو، کیا بات ہے، اس کے قدموں میں رکھ دیا کرو، جو بھی لایا کرو، وہ تمہاری مالکن ہے، مالک ہے تمہاری۔ ان ماؤں کو ایسے نہ رکھو کہ یہ مرنے کے بعد افسوس تم کو نہیں کرنا ہے۔ اور آخری بات میری یہ ہے کہ میرے دوستو، موت سب کے نزدیک ہے۔ جو کل جوان تھا آج وہ بوڑھا ہو گیا، جو آج بچہ ہے وہ کل جوان ہو جائے گا۔ وقت ٹھہرتا نہیں کسی کے لیے، کوئی ایک سیکنڈ بھی اپنی زندگی کو روک نہیں سکتا ہے۔ اپنے رب کے سامنے توبہ کیا کرو، اس کے سامنے گڑگڑایا کرو، کتنے مر گئے، کتنے مر گئے اور کتنے جنازے اٹھیں گے، تو آپ سوچیں گے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔